بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کہیے بلا، کہیے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تین صورت ایسی ہے جس کا جواب دینا چاہیے، ہم لوگ چونکہ سمجھتے نہیں ہیں مطلب و معانی، اس لیے جواب نہیں دیتے۔ ایک تو سورہ والتین میں جب امام پڑھے الیس اللہ بأحکم الحاکمین تو ہم کو جواب دینا چاہیے سبحانک فبلا، وبلا نہیں فبلا، ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دیتے، یعنی اللہ احکم الحاکمین ہیں، یہ ہوا اس کا مطلب۔ اسی طرح یہ جب آیت ہے الیس اللہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى تو اس کے جواب میں بھی کہنا چاہیے بلا، کیوں نہیں، اللہ قادر ہے۔ اور ایک صورت آ رہی ہے ابھی سورہ مرسلات، اس میں آخری لفظ ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب کس بات پر ایمان لاؤ گے اس کے بعد، یعنی اب نہیں لائے، وہاں پر بولنا چاہیے آمنا باللہ، جب آئے گی صورت تو بتائیں۔ چلیے، کل آپ کے سامنے آیا تھا کہ جو اللہ و رسول کی تصدیق نہیں کرتا، نہ ان کی باتوں کو مانتا ہے نہ ان کو مانتا ہے، تو اس کے لیے کتنی خرابی تھی؟ چار، اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا۔ تو کل کے ہی درس سے تھوڑا سا وابستہ درس ہو جائے کہ حضرت خاتم النبین علیہ الصلوۃ، درس یہیں پر چھوٹ گیا تھا کہ حضرت خاتم النبین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو جہل کا بدن کا کپڑا پکڑ کر کے کیا کہا تھا؟ بولیے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ ابو جہل نے اس کے جواب میں حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا کہ تم مجھے دھمکی دیتے ہو، اللہ کی قسم نہ تم میرا کچھ کر سکتے ہو نہ تمہارا رب۔ پھر کیا کہا تھا؟ یہاں تک ہو گیا تھا درس، میں مکہ کے پہاڑوں کے درمیان چلنے والوں میں سب سے طاقتور ہوں۔ کہا مکہ کی جو پہاڑی ہے اس کے بیچ میں جو انسان چلتا ہے ان میں سب سے طاقتور ہوں، بھاری بھرکم جی۔ لیکن بدر کا دن ہوا تو اللہ نے بدترین طور پر اس کو ہلاک کیا، سنا دیا تھا میں نے آپ کو واقعہ، اور بہت بری طرح وہ مارا گیا۔ رسول اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون کون تھا؟ ابو جہل۔ کون ہے؟ ابو جہل۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب آیت علیہا 19 پیچھے گزر چکا ہے کہ جہنم پر کتنے داروغے متعین ہیں؟ 19، جو لوگوں کو پکڑ کے مختلف عذاب دیں گے۔ تفسیر گزر چکی ہے، یا آئے گی آگے؟ نہیں، تفسیر گزر چکی ہے، سورہ مدثر گزر گئی نا، ہاں گزر چکی، وہاں علیہا 19۔ تو ابو جہل نے قریش سے کہا کہ تمہاری مائیں تم پر روئیں، ابو کبشہ کا بیٹا تم سے کہہ رہا ہے کہ دوزخ کے دربانوں کی تعداد 19 ہے، تم بڑے پہلوان ہو، کیا تم میں سے 10 آدمی بھی ایک ایک دربان کو پکڑ لینے سے عاجز ہیں؟ جہنم کے دربان کو کون پکڑے گا؟ پوری دنیا کا کوئی آدمی نہیں پکڑ سکتا بابا جی۔ اس پر اللہ نے اپنے پیغمبر خاتم النبین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس وحی الہی بھیجی کہ ابو جہل کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کیا اولا لکا
فاولا ثم اولا لک فاولا۔ نسائی نے حضرت سعید ابن جبیر سے نقل کیا، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اولا لک فاولا رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے فرمایا تھا یا اللہ نے ایسا کہنے کا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا؟ جی، ابن عباس نے جواب دیا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی طرف سے فرمایا تھا، پھر اللہ نے یہ آیت نازل کر دی۔ کیوں؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب آگے چلیے، آج آپ کے سامنے آیت تلاوت کی گئی ہے کہاں سے؟ 36 نمبر سے لے کے سورت کے آخر تک۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ چھوٹا رہے گا بے قید؟ کیا مطلب؟ دو بات یاد رکھ لیجئے۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ ذہن سے نکال لیجئے کہ اللہ نے ہم کو بیکار پیدا کیا ہے۔ کسی بھی چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو ہم آئے نہیں ہیں دنیا میں، اللہ ہم کو دنیا میں لائے ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو گویا کہ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے کیوں بھیجا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کو ہم پہچانیں اور اللہ کی عبودیت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ زبان اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے شکر کے لیے، شکایت کے لیے نہیں۔ اس کا ہمیشہ دھیان رکھیے گا کہ اللہ کی کبھی بھی شکایت نہ کیجیے، تقدیر سے راضی رہیے۔ خوشی ہو تو بھی، اب بظاہر کوئی غم آئے اس حال میں بھی کوئی شکایت نہ ہماری زبان پر آئے۔ چلیے، تو ایک بات یہ آ گئی۔ دوسری بات یہ آ گئی سامنے کہ ہم کو کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال ہم سے بغیر کیے ہوئے ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی عشاء کی نماز میں پڑھ رہے تھے امام صاحب، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ سب کے سب یہ نیکی والے یا یہ بدی والے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور میں نے 2 روز پہلے بتایا تھا، پھر تفصیل آ جائے گی کہ آپ کہیے گا کہ میں تو دل میں گناہ سوچتا رہتا ہوں، تو اللہ نے کہا اس پر بھی تم چھوٹو گے نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ یوم تبلی السرائر، قیامت کا دن آئے گا تو جو دل میں چھپا ہوا ہے وہ بھی باہر آ جائے گا۔ یہ بھی آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ قیامت میں آپ، ہم یا دنیا کے سب، کیا جو لوگ اللہ تعالیٰ نہ کرے ہم اس فہرست میں آئیں جو مجرمین ہیں، اللہ ہم کو نہ لائے نہ آپ کو لائے جی، تو کیا کہے گا انسان؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ ہمارے نام اعمال کی کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے نہ کوئی رتی برابر چیز نہیں چھوڑی، سب کو لکھ لیا۔ جب لکھ لیا تو لکھوانے والا اس کا حساب بھی لے گا، جی حساب لے گا۔ تو گویا انسان یوں ہی نہیں چھوٹے گا۔ یعنی کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا محمل، اور امر نہیں کہ کوئی قید اس پر نہ ہوگی؟ ہم آئے ہیں دنیا میں کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرو، اور جو اللہ نے کہا ہے نہ کرو وہ نہ کیجئے۔ جی، مرنے کے بعد انسان کو اللہ کی جناب میں حاضر ہونا ہے، جس کو باعث بعد الموت کہتے ہیں، اور سب نیک و بد کا حساب لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سے حساب نہ لے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرما دے۔ کیا انسان کا یہ خیال ہے اس کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے گا، نہ کسی فعل سے منع کیا جائے گا، جی نہ اس کا حشر ہوگا، نہ جزا اور سزا۔ اس لیے انسان کو حشر کا بھی انکار، ارے حشر تو بڑی اچھی چیز ہے یار، دنیا میں اب بہت ہی دل تنگ ہوتا ہے کبھی کبھی
جی وہ